ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کمہاری عورت آزان دے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بھاری گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر تیزی سے گزر گئے، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور نہایت ہی نرمی سے فرمایا، اماں مجھے دو، میں تمہاری گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا اور کہا، مجھے جلدی پہنچنا ہے، آپ تکلیف نہ کریں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تکلیف میں نہیں، ثواب میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنی پشت پر گٹھڑی رکھی اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں بوڑھی عورت باتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا، مدینہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو آپس میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کا نام محمد ہے، میں اس سے بے پناہ نفرت کرتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ چلتے چلتے منزل آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھڑی اتار کر رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے دعا دی، تمہیں اللہ جزا دے، تم بہت نیک دل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تو باتیں کر رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج تک کسی نے میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کیا، مجھ سے میری نادانی معاف کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام نفرت نہیں بلکہ رحمت ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر، معافی، محبت اور انسانیت کا کامل نمونہ ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک بدوی صحابی آیا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، لہجہ سخت تھا۔ اس نے آ کر مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام غصے میں اٹھے کہ اسے روکیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اسے مت روکو، اسے پورا کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور جگہ کو صاف کروایا۔ پھر اس بدوی کو اپنے قریب بٹھایا اور نہ ڈانٹا نہ تانا دیا، بلکہ محبت سے فرمایا، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کے لیے ہوتی ہیں، یہاں ناپاکی مناسب نہیں۔ بدوی یہ سن کر رو پڑا اور بولا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر نہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ اس واقعے سے صحابہ نے سیکھا کہ اصلاح سختی سے نہیں، حکمت اور نرمی سے ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اجازت مانگی کہ وہ زنا کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ اکرام غصے میں آ گئے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہاری ماں کے ساتھ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کیا بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان اٹھا تو اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ سوال اور دعا ہے۔ تیسرا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، وہ دیر سے آیا۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر دوبارہ بلایا، وہ پھر دیر سے آیا۔ آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ بلایا تو وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا۔ پھر فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اختیار کے باوجود معافی اختیار کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ طاقت کے وقت عدل اور کمزوری کے وقت صبر اور ہر حال میں اخلاق اپنایا جائے۔ یہی وہ نور ہے جس نے دلوں کو بدلا اور انسانیت کو زندگی کا راستہ دکھایا۔
ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے بھی لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں لہولہان ہو گئے، جسم پر زخم آئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ دل دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دوں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد میں بھی بد دعا نہ دی بلکہ فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم کی شان انتقام نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ایک اور موقع پر فتح مکہ کا دن آیا۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا آج آپ کے سامنے بے بس کھڑے تھے، سر جھکائے انتظار میں تھے کہ آپ بدلہ لیا جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس اعلان نے دشمنوں کے دل پگھلا دی اور وہی لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ معافی وہ طاقت ہے جو دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی پڑوسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں روزانہ کوڑا پھینکتا تھا۔ ایک دن کوڑا نہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، پڑوسی کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی وقت ایمان لے آیا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسن سلوک دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمنی کے باوجود بھی، دشمنی کے جواب میں اخلاق اور نفرت کے جواب میں محبت ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی سیرت ہمیں آج بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا گیا، سب لوگ آرام میں مشغول ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک دشمن آیا، اس نے تلوار کھینچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کھڑا ہو کر بولا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبراتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی مگر بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ دشمن اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت آیا۔ آپ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور گستاخی سے کہنے لگا، انصاف کرو۔ آپ نے برا نہیں مانا بلکہ فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ صحابہ نے اجازت چاہی کہ اسے سزا دے دی جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے دل میں ابھی جہالت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی کا ظرف گالی سے نہیں ٹوٹتا اور نہ قیادت اور برداشت کرنے سے پہنچانی جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے گر نہ جائیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج سجدہ بہت طویل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے نواسے میری پشت پر تھے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں انہیں جلدی میں اتار دوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اسلام سختی سے نہیں بلکہ محبت اور رحمت کا دین ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت بھی عبادت کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہو تو معافی اختیار کرو، اختیار ہو تو نرمی کرو، اور ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھو۔ یہی وہ اخلاق ہیں جنہوں نے عام انسانوں کو تاریخ کا روشن ستارہ بنا دیا۔ ایک اور موقع یہ ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف فرما تھے کہ ایک غریب عورت بڑی فکر مند حالت میں آئی اور وہ رو رہی تھی۔
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اماں؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے میرے بھی بھوکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ سے کہا کہ جو کچھ بھی گھر میں باقی ہے اسے اس عورت کو دے دو، اور اپنے کپڑوں میں سے کچھ حصے کاٹ کر عورت کو دے دیا کر، اس کے بچے خوش ہوں گے۔ اور اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہر غریب اور محتاج کے لیے رحم تھا۔ ایک اور موقع پر ایک شخص جو مشرک تھا روزانہ مسجد کے پاس آ کر گستاخی کرتا اور لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جلد سے ختم کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے دل کو بدلنا مقصد ہے، دشمنی کے بدلے نرمی اختیار کی جائے۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کی عیادت کی۔ اس محبت اور نرمی کے اثر سے وہ شخص ایمان لے آیا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک اور رحمت کو دلوں میں فتح کرنا چاہیے۔ طاقت کے باوجود صبر اور نرمی اختیار کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک نوجوان گناہ کے راستے پر جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو قریب بلایا اور نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ دل کی بات سمجھائی اور دعا فرمائی اے اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے اور اس کی عادتوں کو نیک بنا دے۔ وہ نوجوان پلٹ گیا اور اچھے راستے پر چل پڑا۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اصلاح دل کی نرمی اور دعا سے ہوتی ہے، سختی سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ معافی، صبر، رحم، نرمی اور اخلاق کی قیادت ہی اصل قوت و کامیابی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے نکالتی ہے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک فقیر شخص آیا جو بہت بیمار اور کمزور تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے اور اس کے جسم پر زخم تھے۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا اماں کیا حال ہے؟ فقیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور علاج کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے جیب سے کچھ کھانے کے ٹکڑے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ پھر اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے پانی اور دلاسا دو۔ اس فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بار بار دعا کرتا رہا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہر محتاج اور کمزور کے لیے بے پناہ رحم اور شفقت تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان صحابی نے روزانہ شرارتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ صحابہ غصے میں تھے اور چاہتے تھے کہ اسے سزا دے دی جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور محبت اور حکمت سے سمجھایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے دل کو نیک کر دے اور اس کی نادانی کو دور فرما۔ نوجوان اس کے بعد بدل گیا اور نیک راستے پر چل پڑا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دلوں کو جیتنے کا راستہ سختی نہیں بلکہ حکمت، نرمی اور دعا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا جس نے آپ کی بے حرمتی کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اسے ڈانٹا نہ ہی مارا، بلکہ مسکرا کر فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں محبت اور احترام پیدا ہو گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ معافی، محبت، صبر، رحم اور نرمی اسلام کے اصل اصول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر دور کے انسان کے لیے روشنی کی مانند ہے، جو انسانیت کو صحیح راستے پر لاتی ہے اور دلوں کو نرم کر کے بھائی چارہ اور محبت پیدا کرتی ہے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اچانک ایک اونچی جگہ سے گرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً دوڑ کر پہنچے اور بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ صحابہ حیران تھے کہ آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بچے کی حفاظت کرنا بھی نیکی اور رحم کی تعلیم ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف بڑوں پر نہیں بلکہ بچوں پر بھی برابر تھی۔
ایک اور مرتبہ ایک اندھا شخص مسجد آیا اور لوگوں نے کہا کہ اس کی خدمت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے قریب بلا کر بٹھایا اور پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اندھے شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ نماز سیکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور حکمت سے اسے نماز پڑھائی اور دعا فرمائی کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی دے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی ضرورت کو سمجھتے اور ہر شخص کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایک عورت روزانہ بازار میں پھل بیچتی تھی مگر لوگ اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں گئے اور اس کے پھل خریدے اور اسے برکت دی۔ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میری عزت بڑھائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی انصاف اور کمزوروں کی عزت کو ہمیشہ ترجیح دی۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل اخلاق، رحم، نرمی، صبر اور انصاف کی مثال ہے۔ یہ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت میں محبت، خدمت اور اخلاق کو اپنانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو دلوں کو بدل سکتی ہے اور معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک بزرگ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی اور حکمت سے فرمایا جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرو اور ضرورت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو۔ یہ سن کر صحابہ نے اپنی زندگی میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا اور جانوروں کی حفاظت کرنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ پورے مخلوق پر محیط تھے۔ ایک اور موقع پر ایک یتیم لڑکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور خود بیٹھ کر اس کی تعلیم میں مدد کی اور دعا فرمائی اے اللہ اس بچے کے علم میں اضافہ فرما اور اس کے دل کو روشن فرما۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم اور علم کی اہمیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے اور ہر فرد کو نیکی سیکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک اور مرتبہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے باوجود روزانہ خیرات دینے کی کوشش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی نیت اور کوشش کی تعریف فرمائی اور اللہ اسے اجر جزا دے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھے عمل کی قدر کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایک عورت نے غلطی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر قدم رکھ دیا اور اس کے بعد وہ پریشان بھی ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ برا کہا بلکہ مسکرا کر فرمایا تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں نرمی، محبت اور احترام کی تعلیم دیتے تھے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، معافی، اخلاق، محبت، خدمت، نرمی اور حسن سلوک انسان کی اصل طاقت ہیں اور یہی وہ اصول ہیں جو معاشرے کو بہتر اور دلوں کو نرم بنا سکتے ہیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے کنواری عورت آذان دے گی۔ یہ بات سن کر مجلس میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کیونکہ آذان تو ہمیشہ مرد ہی دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت پر ایک وقت آنے والا ہے جب بہت سے مرد اپنے فرض کو بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک کمزور سمجھی جانے والی ہستی سے اپنا کام لے لے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک بستی میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، شعلے آسمان کو چھونے لگے، گھر جلنے لگے، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہر شخص اپنے مال اور اپنی زندگی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی ہنگامے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا مگر نہ کسی کو اذان یاد رہی نہ مسجد کی طرف کسی نے توجہ دی۔ مؤذن بھی خوف کے مارے کہیں چھپ گیا، مسجد سنسان ہو گئی۔ اس بستی میں ایک پاک دامن کنواری لڑکی اپنے گھر میں موجود تھی
جب اس نے آگ کے شعلے دیکھے اور لوگوں کی چیخیں سنی تو اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے سوچا کہ آج اگر سب کچھ جل بھی گیا تو کیا اللہ کا حکم بھی چل جائے گا؟ کیا نماز کا وقت اس آگ کی نذر ہو جائے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگا اور اس نے کہا کہ اگر مرد اپنے فرض سے غافل ہو گئے ہیں تو میں اللہ کو کیسے بھول جاؤں۔ وہ لڑکی چھت پر چڑھی اور اس کا دل کانپ رہا تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ اس نے قبلہ رو ہو کر بلند آواز سے آذان کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی کی آواز آگ کے شور میں گونج گئی۔ جب لوگوں کے کانوں میں آسان کے الفاظ پڑے تو دل پر چوٹ لگی۔ جو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ رک گئے، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ سب مسجد کی طرف لپکے، نماز قائم ہوئی، لوگ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی نماز اور توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسی بستی پر رحم فرمایا، آگ بجھ گئی اور بڑا نقصان ٹل گیا۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کنواری عورت اس لیے آذان دینے والی بنی کہ مرد اپنے فرض کو بھول گئے تھے، اس نے اللہ کے حق کو یاد رکھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدر منصب یا طاقت کی نہیں بلکہ اخلاق اور فرض کی شناسی کی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، اور سب امت غفلت میں چلی جائے تو اللہ کسی ایک سچے دل والے کے ذریعے سب کو جگا دیتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے فرائض یاد رکھیں اور وقت پر ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔